کیا بنے گا بندے، تو سوچ آخرت کی، تو سوچ۔ آج کل کی مائیں بھی بڑا ظالم ہے کہ 3 سال کے بچوں کو اسکول یا مدرسے میں ڈال دینا، اس سے بھی بڑا کوئی اور ظلم ہے۔ جس کو استنجا کا پتہ نہیں کہ کب کرنا ہے اور کہاں کرنا ہے، بعض دفعہ وہ کپڑوں میں ہی استنجا کر بیٹھتا ہے۔ بچہ روتا ہوا اسکول جاتا ہے، پھر روتا ہوا واپس آتا ہے۔ ماں باپ سے بچے کا فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ 7 سال تک میرا نبی کہتا ہے کہ ان کو نماز کا بھی نہ کہو، 10 سال بعد تھوڑا پابندی کرنے کا حکم ہے۔ 10 سال تک ماں باپ اپنے بچوں کو ٹائم دے۔ ہم کہتے ہیں جی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ جب آپ گھر میں آؤ تو موبائل آف کر دو، بند کر دو۔ آؤ آپ کو میں اپنے نبی کی زندگی بتاؤں۔ میرے نبی جب گھر میں تشریف لاتے تھے، نبوت کا درد، نبوت کا غم سب کچھ باہر چھوڑ دیتے تھے اور گھر میں آ کے ہنستے تھے، مسکراتے تھے، بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے۔ حضرت حسن حسین کو اپنے کمر پہ بٹھاتے اور کمرے میں چکر لگاتے تھے، پھر ان سے کہتے تھے کہ بتاؤ تمہارا اونٹ کیسا ہے۔ پھر ان دونوں بھائیوں کو اتارتے، پھر حضرت زینب کو اپنے کمر پہ بٹھاتے اور کمرے میں چکر لگاتے، پھر ان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھیلتے۔ یہ سب کچھ کیا اور بچوں کو کتنا ٹائم دیا۔ آپ نبی سے زیادہ مصروف تو نہیں ہے۔ ایک جہاز سے اترے، دوسرے میں چڑھ گئے، دوسرے سے اترے، تیسرے میں چڑھ گئے۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ اس مختصر سی زندگی کے لیے اپنے آپ کو دنیا میں اتنا نہ لگاؤ کہ بچوں کو ٹائم دینے کے لیے وقت ہی نہ بچے۔ بچوں سے پیار اور محبت کرنے کے لیے آپ کے پاس وقت نہ ہو تو بچوں کو عزت دے۔ جب وہ گھر میں آئے تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی طرف متوجہ ہو جائے، جی بیٹا، جی بیٹی۔ اور نبی نے تو فرمایا بچوں کے بارے میں، اکرموا اولادکم، تم اپنی اولاد کو عزت دو۔ میرے نبی سے ملنے جب بیٹی فاطمہ آتی، کوئی 2 مہینہ بعد نہیں آتی تھی، ہر دوسرے دن، گھر بالکل قریب تھا۔ نبی چارپائی پہ بیٹھے ہیں یا زمین پہ بیٹھے ہیں یا لیٹے ہیں، بیٹی فاطمہ پر نظر پڑتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے، اور کھڑے نہیں رہتے تھے بلکہ تیزی سے آگے کی طرف بڑھتے تھے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دروازے پہ ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور ہاتھ کا بوسہ دیتے تھے اور ہاتھ پکڑے پکڑے لا کے اپنے بیٹی کو پہلے بیٹھاتے تھے، پھر خود بیٹھتے تھے۔ یہ تھا سلوک اپنی بیٹی کے ساتھ۔ تو بچوں کے اندر عزت ڈالو گے تو عزت واپس آئے گی۔ اگر بچوں کی عزت کرو گے تو کل کے دن بچے بھی آپ کی عزت کریں گے۔ لیکن ہمارے گھروں میں ٹینشن ہے تو مائیں بھی ڈانٹ رہی ہے، باپ بھی ڈانٹ رہے ہیں، ماں بھی تھپڑ مار رہی ہے، باپ بھی تھپڑ مار رہے ہیں، ڈنڈا مار رہے ہیں۔ افسوس سب افسوس، بچہ کرے تو کرے کیا، آہستہ آہستہ بچوں کے دلوں میں ماں باپ کے خلاف نفرتیں شروع ہو جاتی ہے۔ پھر کل کو باپ کہتا ہے کہ میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے، میرا عزت نہیں کرتا، تو بھائی تو نے کون سا اپنی اولاد کو عزت دیا تھا؟ تو اپنی اولاد کو عزت دو، اپنی اولاد کا اکرام کرو، خیال رکھو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات بیٹی فاطمہ کے گھر میں تھے، حضرت امام حسن کی آنکھ کھلی، کہا کہ اماں مجھے پانی پینا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھنے لگی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ تو بیٹھ جا۔ اللہ کے نبی کھڑے ہوئے، گلاس لیا، سامنے پانی کا گھڑا تھا، آپ نے گھڑے سے پانی نہیں لیا بلکہ گھر کے باہر نکلے
اور گھر کے باہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیمار بکری کھڑی تھی جس میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا. اللہ کے نبی نے اس کے تھن پر ہاتھ لگایا تو وہ تھن دودھ سے بھر گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گلاس بھر کے دودھ نکالا اور گھر کے اندر آیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جاگ چکے تھے. دوڑ کے نانا کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پیچھے ہو جا. بیٹی کہتی ہے کہ ابا جان کیا آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، یہ دونوں تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس نے پہلے مانگا ہے، اس کو پہلے دوں گا. تو آپ نے حسن کو پلایا، پھر حسین کو پلایا، پھر بیٹی فاطمہ کو پلایا، خود نہیں پیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ، میں اور تو اور یہ دونوں بچے اور یہ جو سویا ہوا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے، جاگے نہیں تھے. فرمایا کل قیامت کے دن ہم پانچوں اکٹھے ہوں گے. اس واقعہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ حضرت امام حسن نے پانی مانگا، میرے نبی نے دودھ پیش کیا. تو اگر اللہ نے آپ کو ہمت دی ہے، طاقت دی ہے، تو اپنے بچوں کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ درجے پر جائز خواہشات کو پوری کرو اور اکرام کے ساتھ، احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ ان کے حقوق کو ادا کرو. کسی بات پہ ماں اور بیٹی میں لڑائی ہو رہی ہے، چھوٹی بچی کہتی ہے کہ مجھے یہ کپڑا پہننا، ماں کہتی نہیں یہ کپڑا پہننا. آج گھروں میں یہی ہو رہی ہے. اگر بیٹی کوئی سا بھی کپڑا پہن لے تو دقت کیا ہے، لیکن آج کی ماں کی عقلیں بہت کم ہے. یہ جو موبائل ہے اس نے ماں کی عقل چھین لی ہے. یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا اور اپنی اولاد کے اندر عزت ڈالو گے تو عزت واپس پاؤ گے. یعنی کل کے دن تمہاری اولاد بھی تمہیں عزت دے گی. اگر آج تم اپنی اولاد کو عزت نہیں دیتے، کل جب تم مجبور ہو جاؤ گے تو یاد رکھو تمہاری اولاد بھی تمہیں عزت نہیں کریں گے. حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ان کی کنیت ہے ابو سعید، بیٹا تھا ابو سعید. وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نفل نماز پڑھ رہا ہوں اور میرا بیٹا سعید مجھے بلاتا تو میں اس کے لیے نماز توڑ دیتا ہوں. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اولاد کو رگڑا دیتے ہیں. جب تھوڑے بڑے ہو جائے پھر وہاں ہم رگڑا دینا شروع کر دیتے ہیں. پھر بعد میں ہم کہتے ہیں جی ہمارا بیٹا بڑا نافرمان ہے، ہمارا عزت نہیں کرتا، کوئی تعویذ دے دو. تو بھائی تعویذ میں کیا رکھا ہے؟ تم نے پہلے اس کے اندر زہر بھرا ہوا ہے، وہ زہر کہاں سے نکلے گا؟ اس لیے میرے مسلمانوں، اسلام ایک مکمل زندگی ہے اور بہت خوبصورت زندگی ہے جس کا میں نے تھوڑا سا نقشہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے. ان چیزوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے عبادات اور فرائض بہت مختصر ہے، بہت کم ہے. 5 نمازوں کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، نفل ہے لیکن شریعت کی طرف سے کوئی پابند نہیں ہے. آپ پڑھ لیں ثواب ہے، نہ پڑھیں قیامت کے دن آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. تو 5 نمازوں کے بعد کوئی نماز نہیں. ایک حج کے بعد دوسرے حج کا مطالبہ کوئی نہیں. ایک بار زکات ادا کرنے کے بعد دوبارہ زکات کا مطالبہ کوئی نہیں. سال میں صرف ایک مرتبہ زکات ہے اور حج اور زکات ہے بھی تو مالداروں پر، غریبوں پر نہیں ہے. اور رمضان کے روزے صرف 1 مہینے کا، پھر مطالبہ کوئی اور نہیں. لیکن زندگی کیسے گزارنی ہے 24 گھنٹے اس کا مطالبہ ہے. ماں کے ساتھ کیسے، باپ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بیوی کا شوہر خاوند کے ساتھ، میاں بیوی کا بچوں کے ساتھ اور بچوں کا ماں باپ کے ساتھ کیسا معاملہ ہے، یہ 24 گھنٹے کی زندگی کا مطالبہ ہے. میرے مسلمانوں، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنے نبی کی سیرت پڑھا کرو، اپنا قرآن پڑھا کرو. آپ کو پتا چلے گا کہ زندگی کس چیز کا نام ہے. اور جب آپ کو موقع ملے تو تبلیغ میں بھی کبھی وقت لگا لیا کرو، اس سے بھی بڑا فائدہ پہنچے گا آپ کو. اور اس کی نیت کرو کہ میری نماز کبھی نہ چھوٹے. اگر کسی وجہ سے قضا ہو جائے تو رات کو سونے سے پہلے
نماز کو پڑھ کے سویا کرو تاکہ اس دن کا ہمارا جو عمل ہے اس میں وہ نماز ادا نہ صحیح تو قضا میں ضرور آ جائے، تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ نماز میں پابندی آ جائے گی۔ اور زبان سے گالی گلوچ، نفرت، چغلی، غیبت، نفرت، کینہ، تہمت، ان تمام چیزوں کو نکال دو، دنیا بھی آپ سے پیار کرے گی اور اللہ بھی آپ سے پیار کرے گا۔